ہنس لیں آپ دونوں، کیونکہ ابھی آپ اس کے مرنے پر رونے والے ہیں۔ انہیں ہنستا دیکھ وہ مزید آگ بگولا ہوا تھا اور انشا کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ انشا کانوں پر ہیڈ فون لگائے مزے سے اپنی فتح کا جشن منانے میں مصروف تھی۔ اسد اس کے کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس کی طرف آیا تھا اور اس کے ہیڈ فون اتار کر دور پھینکے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر بھڑکی تھی۔ اچھا، بدتمیزی؟ اور جو تم نے کیا وہ کون سی تمیز کے دائرے میں آتا ہے مس انشا عفنان شاہ؟ اسد نے اس کا بازو دبوچے چبا چبا کر کہا تھا۔ مجھ سے دور رہو اسد، ورنہ میں مما جانی کو آواز دے دوں گی۔ انشا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ لاک ہے، کوئی اندر نہیں آ سکتا، اسد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے انشا کو خوف آیا تھا۔ مما، اس سے پہلے کہ وہ اقرا بیگم کو آواز دیتی اسد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ اسد اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ انشا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ اور اسد تو ہمیشہ ہی لڑتے رہتے تھے، مگر اسد نے اس طرح کبھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ سوری بولو، اسد نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر کہا تھا۔ انشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، مت بولو سوری، وہ بدبو اپنے اندر اتارو جس سے تم نے مجھے اذیت دی ہے، اسد نے غصے میں کہا اور اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ انشا کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی پر اسد نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اسد پلیز، انشا رونے لگی تھی۔ اسد تو اس کی قربت میں ہی کھو گیا تھا۔ وہ دشمن اول تھی، پر اب دشمن جان لگ رہی تھی۔ اس کی گرفت خود بخود نرم ہوتی چلی گئی تھی۔ انشا نے اس کی گرفت ڈھیلی ہونے پر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ دور رہو مجھ سے، تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انشا کے چیخنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ انشا، آئی ایم سوری، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، وہ پیچھے ہوتی چلائی تھی۔ انشا میری بات تو سنو، وہ پہلی بار اس کے سامنے بے بس ہوا تھا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں مما جانی اور بڑے پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، نکلو یہاں سے، اس نے دھمکی دی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اس پر ایک نظر ڈالتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ انشا ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ عامل اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی تبھی وہ اپنے بال سمیٹتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ عامل لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے نیند کی دوائی دی تھی؟ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ہاں، تمہارا دماغ جگہ پر نہیں تھا اس لیے، عامل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری بات میں اب بھی نہیں ماننے والی، حورین نے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ حور ضد مت کرو، عامل نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اب بھی وہی ہوں جس کے باپ کا نہیں پتا، اس نے خود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا حور، میرے لیے تم زیادہ ضروری ہو۔ 2 سال پہلے تو تمہیں فرق پڑتا تھا، تم اتنے گرے پڑے نہیں تھے کہ ایک طوائف زادی کو اپنی عزت بنا لو، تو پھر آج کیا ہوا تمہیں؟ حورین نے اس کے کہے الفاظ دہرائے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا اس دن۔ تمہیں غصہ آ گیا تھا عامل، لیکن تمہیں پتہ ہے مجھے تم پر غصہ بھی نہیں آیا۔ تم سے نفرت کے سوا کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا مجھے۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، میں تمہارا شاہ ہوں۔ پلیز حور، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ میں فضول باتوں پر غور نہیں کرتی، کل میرے جذبات بے معنی تھے، آج تمہاری لفظوں کا کوئی مول نہیں ہے، اسے مکافات عمل کہتے ہیں مسٹر عامل ریحان شاہ۔ یار تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں اس جگہ، تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، پلیز میری ہو جاؤ، پلیز حور مجھ سے شادی کر لو، عامل نے منت کی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، حورین نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر کہا تھا۔ میری بکواس تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کھڑے ہو کر دہاڑا تھا۔ مجھے شریفوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میں ناجائز ہوں، کسی کی عیاشیوں کا نتیجہ ہوں اس لیے۔ عامل کے تھپڑ پڑنے پر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ کرسی پر جا گری تھی، ہونٹ بھی سائڈ سے پھٹ گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا اگر اس طرح کی بکواس کی بھیڑ سے تو، عامل نے اس کا چہرہ دبوچ کے کہا تھا۔ یہ بکواس نہیں، میری زندگی کا سچ ہے، میری کوئی شناخت نہیں، وہ اسے پیچھے دھکیل کر چیخی تھی۔ حورین عامل شاہ ہو تم، یہ شناخت ہے تمہاری، عامل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنی قبر پر تمہارا سایہ بھی برداشت نہ کروں، نام جوڑنا تو دور کی بات ہے، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ پرسوں نکاح ہے ہمارا، تیار رہنا، میں بھی دیکھتا ہوں تم نکاح کیسے نہیں کرتی، بہت برداشت کر لی تمہاری منمانی، عامل نے اس کے قریب ہو کر سرد لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو تم جیسے کمینے سے نمٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے، حورین نے 2 قدم پیچھے ہو کر کہا تھا۔ عامل کا غصہ فوراً ختم ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یا تم بس خدا کے لیے اپنی لینگویج ٹھیک کرو، باقی سب میں دیکھ لوں گا، عامل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ ذلیل کمینے کہیں کے، عامل کی مسکراہٹ اسے مزید تپا گئی تھی۔ عامل نے دلچسپی سے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیسا ہوگا وہ لمحہ جب تم میری ہو جاؤ گی، عامل نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ حورین پیر پٹکتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اچھا تم مجھے اپنا زخم تو دیکھنے دو، سوری پھر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جانم سنو تو، عامل اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے پیچھے آیا تھا، مگر وہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گئی تھی۔ بڑی بدزبان جانم سے دل لگا بیٹھے عامل ریحان شاہ، بھگتو اب، اس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ کمینہ،
اس کا دیا لقب یاد کر کے وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ انشا پورا دن کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اقرا بیگم کی پوچھنے پر اس نے سر درد کا بہانہ بنایا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ پانی پینے کچن میں آئی تھی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے حسب معمول ہونٹوں سے لگائی تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں نے دلچسپی سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ بوتل رکھ کر جیسے ہی پلٹی وہ سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انشا خاموشی سے اس کے سائڈ سے گزری تھی۔ اسد نے فوراً اس کی کلائی تھامی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می اسد۔ انشا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ انشا یار بات تو سنو۔ اسد نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اسد مجھے جانے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ کیا میں اتنا بے اعتبار ہو گیا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بچنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اپنی صبح کی حرکت کو سوچو پھر پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو، انشا نے غصے میں کہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری انشا، وہ سب پتہ نہیں کیسے ہو گیا، آئی ایم سوری۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا۔ انشا نے حیرت سے اپنے سامنے سر جھکا کر کھڑے اسد ریحان شاہ کو دیکھا تھا جو کبھی معافی نہیں مانگتا تھا۔ پھر سے ایسا نہیں کرو گے؟ وہ اسے معاف کرنے پر رضامند ہوئی تھی۔ تم نے سچ میں مجھے معاف کیا؟ اسد نے اس کے قریب ہو کر پوچھا تھا۔ پہلے تو دور ہٹو اور پھر سے کبھی میرے پاس مت آنا۔ انشا کے کہنے پر وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری اگین۔ اسد نے کان پکڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اتنا بھی شرمندہ مت ہو کہ اوور لگنے لگو اور میری نظروں میں ہمیشہ گنڈے موالی ڈھیٹ ہی رہو گے، سمجھے؟ انشا نے آئی برو اچکا کر کہا اور اس کے سائڈ سے نکل گئی تھی۔ اسد نے ہنستے ہوئے اسے جاتے دیکھا تھا۔ تم مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ اریب کی آواز پر وہ اچھل کر سائڈ میں ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، رمشا نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ کم آن رمشا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تمہارا شرمنا ہی ختم نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے لال ہوتے گالوں کو دیکھ کر اریب نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں شرما تو نہیں رہی؟ رمشا نے فوراً اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اچھا، تو تمہارے چیکس اتنے ریڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ اریب نے اس کے ہاتھ ہٹا کر کہا تھا۔ رمشا پہلے ہی گھبرا رہی تھی مگر اب تو اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اریب اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سکون سے کھڑا تھا۔ کوئی آ جائے گا؟ رمشا نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اس پل کو کوسا تھا جب وہ چائے بنانے کچن میں آئی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا میرے سوال کا، پہلے جواب پھر رہائی۔ اریب نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا، بابا سے پوچھو تم، رمشا نے اسے بغیر دیکھے کہا تھا۔ واٹ؟ میں چاچو سے یہ پوچھوں کیا وہ مجھ سے شادی کریں گے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سوال کچھ مزے کا خیز لگے گا؟ اریب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، رمشا نے فوراً اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تو اس کا مطلب تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ اریب نے اس کی بات کو الگ رنگ دیا تھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، رمشا نے کفکی سے کہا تھا۔ اسے پتا تھا اریب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہو میری جان؟ اریب نے ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تھا اور وہ اس کی بے باکی پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم بہت بے شرم ہو، رمشا نے پیچھے کو کھسکتے کہا تھا۔ بالکل غلط ڈارلنگ، بے شرمی تو میں شادی کے بعد دکھاؤں گا، ابھی تو میں بہت شریف اور معصوم ہوں، اریب نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تھا۔ اس کی شریف اور معصوم والی بات پر رمشا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ اریب چھوڑو نا، رمشا نے اپنے ہاتھ کھینچے تھے پر مقابل نے اپنی گرفت سخت کی تھی۔ پہلے جواب۔ اریب سنجیدہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بابا سے بات کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رمشا نے جان چھڑانے کو کہا تھا۔ مطلب تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اریب نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سچ میں تب گئے تھی اس کی نرالی منطق پر۔ تو کیا نہیں کرتی؟ اریب کے مسکاتے لب سکڑے تھے۔ اریب تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ میں نہیں، تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ سے دیٹ یو لو می؟ میں ایسا کچھ محسوس نہیں کرتی اریب۔ دل میں اٹھتے میٹھے جذبوں کو اس نے اریب کی منمانی دیکھنے کے بعد کہیں دبا دیا تھا۔ تو محسوس کرو رمشا افنان شاہ، وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اریب تم زبردستی کر رہے ہو، رمشا نے احتجاج کیا تھا۔ میں نے ابھی زبردستی کی ہی کہاں ہے رمشا، میں اپنی بیسٹ فرینڈ اور اپنی محبت کے ساتھ بالکل بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتا ہے تم سہ نہیں پاؤ گی۔ اریب چھوڑو مجھے، رمشا نے سخت آواز میں کہا تھا۔ پہلے جواب۔ اریب ضد پر آ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کر کے تمہیں ہاں میں جواب مل جائے گا؟ رمشا کو غصہ آیا تھا۔ مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے، اریب نے اسے باور کروایا تھا۔ اریب میرے ہاتھ چھوڑو، وہ غصے میں چیخی تھی۔ اریب نے ایک پل اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ چھوڑے کچن سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ رمشا اس کا یہ روپ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ فضا بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب تک آپ اس کمینے کو منع نہیں کرتی میں آپ سے ناراض ہی رہوں گی، حورین نے انہیں دیکھے بغیر کہا تھا۔ عامل تم سے بہت پیار کرتا ہے میری جان، فضا بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ میں بھی کرتی تھی پیار، یقین بھی کرتی تھی، مگر وہ شخص میری ذات کو رون کر گیا تھا امی، میرے شفاف کردار پر کیچڑ اچھل کر گیا تھا اور میرے لیے عزت محبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اب وہ تمہیں عزت دے تو رہا ہے، تم ہی بے وجہ ضد کر رہی ہو۔ واہ امی واہ، یہ بھی خوب کہی آپ نے،
कल वो शख्स मुझे तोड़ के 2 कौड़ी का करके चला गया और आज फिर से वो मुझे जोड़ना चाहता है अपना दिल बहलाने के लिए, और आप चाहती हैं कि मैं उसकी हर बात मान लूँ? इतनी गई गुजरी तो खैर मैं भी नहीं हूँ अम्मी, उसने तल्खी से कहा था। ठीक है, मत मानो मेरी बात, जो जी में आए करो, मैं मर जाऊँ तब भी मेरी किसी बात का मान मत रखना, उन्होंने गुस्से में कहा था। ये आप कैसी बात कर रही हैं अम्मी? हुरैन उनकी बात पर तड़प उठी थी। तो और कैसी बातें करूं? कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो हो कि तुम महफूज हाथों में हो। फिज़ा बेगम की आवाज़ भर आई थी। आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, प्लीज़ ऐसा मत कहें, आपके सिवा मेरा है ही कौन? मैं मर जाऊंगी अम्मी। हुरैन रोते हुए उनके गले लगी थी। तो मेरी बात मान लो न चंदा, फिज़ा बेगम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। मैं आमिर से शादी नहीं करूंगी अम्मी, मुझे मजबूर ना करें। वो बेबस हुई थी। फिज़ा बेगम ने उसे खुद से अलग किया था और इसके कमरे से बाहर चली गई थी। हुरैन के पुकारने पर भी उन्होंने पलटकर नहीं देखा था। हुरैन शिद्दतों से रोती थी। सितारा आपी, अम्मी कहाँ है? फिज़ा बेगम को अपने कमरे में ना पाकर उसने सितारा बाई से पूछा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई लेने गई हैं। सितारा बाई ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा था। मुझे बताया भी नहीं, हद करती हैं अम्मी। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ी थी। बात सुनो चंदा, सितारा बाई की आवाज़ पर उसने उसकी तरफ देखा था। जी आपी, शम्मा बाई तुमसे नाराज़ है क्या? मुझे वो बहुत परेशान लग रही थी। जी आपी, अम्मी नाराज़ हैं मुझसे। हुरैन अफसोदा हुई थी। क्या फिर से तुमने उनके माजी के हवाले से उनसे कोई बात की थी? सितारा बाई ने अंदाज़ा लगाया था। बस ऐसा ही समझ ले, आजकल अम्मी को बहाना चाहिए मुझसे नाराज़ होने का। तो चंदा तुम इनका माजी ना छेड़ा करो ना, उन्हें तकलीफ़ होती है, सितारा बाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। तकलीफ़ मुझे भी होती है आपी, पर वो उस घटिया शख्स की ही साइड लेती हैं हमेशा। हुरैन ने नफ़रत से कहा था। वो तुम्हारा बाप है चंदा, ऐसे नहीं कहते। बाप? अगर मेरे बस में होता ना तो मैं अपने जिस्म से उस शख्स का खून भी निकाल देती। देखो चंदा, औरत जिस शख्स से मोहब्बत करती है ना, उस शख्स की औलाद उसे बहुत महबूब होती है। शम्मा बाई अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें प्यार करती है क्योंकि तुम उनकी मोहब्बत की निशानी हो। अपनी माँ का दिल मत दुखाया करो, सितारा बाई ने उसे प्यार से समझाया था। वो खामोश रह गई थी। वैसे आमिर रेहान शाह नहीं आया आज, वैसे तो इस वक्त हाजिर हो जाता है। सितारा बाई ने जानबूझकर उसे छेड़ा था ताकि उसका मूड तब्दील हो। उस कमीने की तो बात ना करे आपी, ज़्यादातर अम्मी उसी की वजह से नाराज़ होती हैं, हुरैन ने गुस्से में कहा था। वैसे वो कमीना तुम्हें हैंडल अच्छे से कर लेता है, ध्यान रखना कहीं दिल ना लगा लेना। सितारा बाई की बात पर वो मुस्कुराई थी। तवाइफे दिल नहीं लगाती आपी, सिर्फ दूसरों का दिल बहलाती हैं, उसने तल्खी से कहा था। हुरैन फातिमा तवाइफ नहीं है, सितारा बाई ने संजीदगी से कहा था। मेरी कीमत देकर कई बार वो कमीना मुझे अपने साथ ले जा चुका है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं तवाइफ नहीं हूँ? हुरैन हैरान हुई थी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मासूमियत गवाही देती है कि आमिर ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, और उस शरीफजादे की आंखें बताती हैं कि इनमें हवस नहीं है कि वो हुरैन फातिमा का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, सितारा बाई ने यकीन से कहा था। हुरैन उसके इस कदर सही अंदाजे पर हैरान रह गई थी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। क्या बच्चों में लड़ाई हुई है? अफनान ने इकरा बेगम से पूछा था। नहीं तो, आपको ऐसा क्यों लगा? इकरा बेगम ने सोफे पर बैठते हुए पूछा था। घर में इतनी खामोशी है इसलिए। असद और रिमशा तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं, लेकिन आज तो अरीब और रिमशा भी खामोश हैं। अरे छोड़ें अफनान भाई, बच्चे तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं, आप फिक्र ना करें, इकरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा था। बच्चे अब कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं भाभी, अफनान ने संजीदगी से कहा था। क्या बात है अफनान भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? इकरा बेगम को तशवीश हुई थी। आप चौधरी साहब को तो जानती हैं ना भाभी, आगा जान के दोस्त। उन्होंने अपने पोते के लिए रिमशा का हाथ मांगा है। अफनान ने अपनी परेशानी की वजह बताई थी। पर भाई साहब, रिमशा अभी छोटी है। इतनी भी छोटी नहीं है भाभी, माशाल्लाह से 20 साल की होने वाली है। मैं सोच रही थी कि बच्चियां घर में ही रह जाती, घर में भी तो रिश्ते मौजूद हैं। इकरा बेगम ने अपने दिल की बात कही थी। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ भाभी, पर आप तो जानती हैं असद और रिंशा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं। यही छोटी मोटी लड़ाइयाँ बाद में बड़े झगड़े की वजह बनती हैं। और रही बात रिमशा की, तो असद और आरिफ में से किसी ने अपनी पसंद का इजहार नहीं किया। मैं अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता भाभी, अफनान ने गहरा सांस लेकर कहा था। बात तो आपकी ठीक है भाई, पर मैं अपनी रिमशा और रिंशा को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इकरा बेगम ने नम आँखों के साथ कहा था। चाचू, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ मांगना है, अदीब ने अंदर आते हुए कहा था। बोलो मेरे बेटे को क्या चाहिए? अफनान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। रिमशा, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। इकरा बेगम और अफनान ने हैरत से उसके संजीदा चेहरे को देखा था। अरीब तुम? मुझे रिमशा चाहिए चाचू, इकरा बेगम की बात काटकर उसने अफनान से कहा था। या फिर यूं कहे कि ज़िद की थी। तुम्हें रिमशा पसंद है? अफनान ने संजीदगी से पूछा था। सिर्फ पसंद नहीं है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अरीब ने बिना झिझक के कहा था।
گھر کا ماحول فرینک ہونے کی وجہ سے سب ایزیلی اپنے بڑوں سے ہر بات شیئر کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں رمشا سے پوچھوں گا اس بارے میں، افنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں رمشا سے بات کر چکا ہوں چاچو، وہ راضی ہے، اریب نے جلدی سے کہا تھا۔ تو پھر گھوڑی بھی چڑھ جاتے برقودار، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی جب سب کچھ تو تم طے کر ہی چکے ہو۔ ریحان کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ شادی کا خرچہ تو آپ نے ہی کرنا ہے نا بابا، اس لیے آپ کو انفارم کر رہا ہوں، اریب نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ شرم و حیا بیچ کھائی ہے، باپ کے سامنے کس قدر بے باکی سے بات کر رہے ہو تم۔ ریحان نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا تھا۔ جو پاکٹ منی آپ ہر ماہ دیتے ہیں وہ تو 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی میں روکھا سوکھا گزارا کر ہی لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے شرم و حیا بیچنے کی نوبت نہیں آئی، اریب نے معصومیت سے کہا تھا۔ اور تم دونوں بھائی عامر کی جیب ہلکی کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ ریحان نے اس کی چوری پکڑی تھی۔ ہاں تو وہ ہمارا بھائی ہے، پورا حق ہے ہمارا اس پر۔ وہ اریب بھی کیا جو شرمندہ ہو جائے، میرے معصوم بیٹے کو پھنسا لیتے ہو تم دونوں اور وہ تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے۔ ریحان نے فوراً عامر کی سائیڈ لی تھی۔ عامر بھائی کی بات ہو تو پھول جھڑتے ہیں آپ کے منہ سے، اور ہماری باری آپ ہٹلر بن جاتے ہیں، اریب نے منہ بنایا تھا۔ میرا دل آہدہ پہ دھک بجاوا تیرے منہ تے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک لعنت دوں تمہارے منہ پر، ریحان نے غصے میں کہا تھا، جبکہ ریحان کی بات پر اقرا بیگم اور افنان نے اپنے کہے کو مشکل کنٹرول کیا تھا۔ دس از ناٹ فیئر بابا، آپ ہمیشہ مجھے اسی لینگویج میں گالیاں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ لینگویج سمجھ نہیں آتی، اریب نے احتجاج کیا تھا۔ تم جس عزت کے لائق ہو وہی عزت تمہیں ملتی ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی معصوم بیٹی کا ہاتھ تم جیسے لفنگے کے ہاتھ میں کبھی نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ ریحان نے آرام سے ہاتھ جاڑ کر کہا تھا۔ واٹ؟ یا اللہ، یہ دیکھنے سے پہلے میری شادی کیوں نہیں ہو گئی، آخر کیوں کنوارا ہوں میں اب تک، باپ بیٹے کا نہ رہا۔ دیکھو ظالم سماج والوں، میرا باپ تمہارا رول اچھے سے ادا کر رہا ہے، اریب نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر پیور زنانہ انداز میں دہائی دی تھی، جبکہ ریحان نے کشن کھینچ کر اسے مارا تھا۔ بس کرے بھائی جان، کیوں میرے بیٹے کو تنگ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کی بیٹی معصوم ہے تو میرا بیٹا بھی بہت شریف ہے، افنان نے اریب کو اپنے ساتھ لگا کر لاڈ سے کہا تھا۔ آپ بہت سویٹ ہیں چاچو، بابا شاید آگا جان پر چلے گئے ہیں، اریب نے آخری جملہ افنان کے کان میں کہا تھا۔ ریحان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر افنان نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تم سچ میں اس نکمے کو رمشا دینا چاہتے ہو؟ سوچ لو افنان، ریحان نے اسے وارن کیا تھا۔ بابا وہ کون سی ایپ تھی؟ اریب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کون سی ایپ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ریحان شاہ الجھے تھے۔ وہ ایپ جہاں سے آپ نے ہمیں فری میں ڈاؤن لوڈ کیا تھا، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ ہم آپ کے بچے ہیں ہی نہیں، اریب نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ بے شرم، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جانا ہے، ریحان نے تپ کر کہا تھا۔ ہاتھ نہیں جوتا، جو میں بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں، اریب نے بیزاری سے کہا تھا۔ اور پھر ریحان کے آئیبرو اچکانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اقرا بیگم کے پاس رکا تھا۔ بہت ہمت والی ہو لڑکی جو اس کھڑوس کے ساتھ گزارا کر رہی ہو، آئی ایم پراؤڈ آف یو، اریب نے اقرا بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑوں کی طرح کہا اور وہاں سے سرپٹ بھاگا تھا کیونکہ ریحان اپنا جوتا اتار کر رہا تھا۔ ریحان نے اپنا 11 نمبر جوتا اسے کھینچ کر مارا تھا، مگر اس بار وہ بھاگ گیا تھا، جبکہ اقرا اور افنان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ ریحان شاہ بھی ہنس دیا تھا۔ فضا بیگم رات تک نہیں لوٹی تھی۔ ستارہ بائی نے حورین کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ کسی محفل میں گئی ہیں، رات دیر سے آئیں گی۔ حورین ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ صبح نماز کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔